ہے اگر تیری روح بیمار ہو جاتی ہے نہ تجھے حکیموں کی ضرورت پڑے گی نہ تجھے طبیبوں کی ضرورت پڑے گی، پڑھ لے میرے حبیب پر درود و سلام، تیرے ایمان تیری روح زندہ ہو جائے گی۔ لیکن میں یہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم بڑے دنیا میں دھکے کھا رہے ہیں، دنیا ہمارے پیچھے پڑی ہے۔ اور میری ملت کے نوجوانوں، اگر ہم حافظ نصیر صاحب قبلہ سے کہیں انسان کا یہ جسم ہے، انسان کی یہ باڈی ہے، اگر ایک پاؤں خراب ہونے لگے، کہیں چوٹ آ جاتی ہے، کسی کا ہاتھ خراب ہونے لگتا ہے، ہم اپنے قائد کی بارگاہ میں جائیں گے، حضور والا میرا یہ ہاتھ خراب ہونے لگا ہے، آپ ہی بتائیں مجھے کس ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، مجھے کس حکیم سے علاج کروانا چاہیے؟ لیکن میرے قائد کہیں گے فلانا حکیم بڑا معتبر ہے، بڑا چلاک ہے، بڑا انٹیلیجنٹ ہے، اچھی حکمت کو جانتا ہے، یا فلانا ڈاکٹر کے اندر دہلی کے اندر چلے جاؤ، اچھی ان کی جو ہے ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، وہاں جاؤ گے تمہارا علاج ہو جائے گا۔ لیکن میں نے حافظ نصیر صاحب کے کہنے پر میں نے ڈاکٹروں کا علاج جسم کا تو کروا لیا ہے، میں نے اپنے ہاتھ کو تو درست کروا لیا ہے، جب میں لوٹ کر کسی مقام پر آتا ہوں جسم تو اچھا ہو جاتا ہے، جسم بالکل درست ہو جاتا ہے، لیکن میری ایک اور چیز بیمار ہونے لگی ہے، اب بتاؤ اس کا علاج کہاں کروایا جائے گا؟ اے میرے پروردگار عالم، تیری بارگاہ میں عرض غور کرتے ہیں میرے مولا، تو ہمارے اوپر کرم فرما دے، جسم کا علاج دنیا کے ڈاکٹروں سے کروا لیا ہے، ہم نے اپنے ہاتھ کا علاج کروا لیا ہے، دنیا کے حکیموں نے، دنیا کے طبیبوں نے، ڈاکٹروں نے علاج تو کر لیا ہے، لیکن میرے مولا میری ایک اور چیز بیمار ہونے لگی ہے۔ کیا چیز ہے؟ میری روح بیمار ہو گیا ہے۔ اے میرے پروردگار عالم، تو ہی میری رہنمائی فرما، تو مجھے اچھا راستہ عطا فرما دے۔ میرے محترم، رب کی بارگاہ میں جب یہ بندہ خدا عرض کرتا ہے، رب کی بارگاہ سے یہ حکم آ جاتا ہے، ارے تو نے تو جسم کا علاج دنیا کے حکیموں سے کروا لیا، دنیا کے طبیبوں سے کروا لیا ہے، اگر تیری روح بیمار ہو جاتی ہے نہ تجھے حکیموں کی ضرورت پڑے گی نہ تجھے طبیبوں کی ضرورت پڑے گی، پڑھ لے میرے حبیب پر درود و سلام، تیرے ایمان تیری روح زندہ ہو جائے گی۔